الرحمن نے اپنے اولیاء بنائے ہیں، وہ شیطان بھی مخلوق الہی ہی ہے۔ قرآن مجید میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی بات ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد نبی اور خاندان نبی ہیں، اور شجرہ خبیثہ سے مراد فرعون، نمرود، حامان، شداد، معاویہ ہے۔ تو یہ شجرہ طیبہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ شجرہ طیبہ مخلوق کسی اور کی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ایک محکم مخلوق ہے، ایک متزلزل مخلوق۔ تو اپنی دانست میں اسلام ختم کر دیا تھا، اور یہ مولوی جو آپ کے سامنے بکواس کرتے ہیں، ان کی باتوں پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بکواس لوگ ہیں۔ یہ امیر معاویہ تھا جس نے اسلام میں ملوکیت کی بنیاد رکھی۔ ملوکیت کس کو کہتے ہیں؟ کنگڈم، کنگ بن گئے۔ یہ جتنے بھی پھرتے ہیں نا یہ عالم بنے ہوئے، مولانا الیاس قادری صاحب تو نعرے لگواتے ہیں بے خطا بے حیا، نہیں کیا کہتے ہیں، بے جرم بے خطا، وہ نعرے لگوا رہے ہیں بے جرم بے خطا معاویہ معاویہ، لعنت ہے تمہارے معاویہ اور تمہاری ذات پر۔ بے خطا ہے، وہ بے خطا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا علی حق پر تھے، لیکن امیر معاویہ کو بھی برا نہیں کہو۔ کیوں نہیں برا کہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا برائی دیکھو تو روک دو، نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو۔ اب زبان سے بھی برا کہیں تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ برائی ہو رہی ہے۔ بھئی برے کو برائی کہیں گے نا، اچھا تو نہیں کہہ سکتے۔ تو ہماری نظر میں جو ہم نے سنا ہے اس کے مطابق تو ہم ابو سفیان کی اولاد کو رسول اللہ کا دشمن سمجھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، آپ کی اہل بیت کا دشمن اور آپ کی آل کا دشمن۔ میری نظر میں کال اسپیڈ اے اسپیڈ، میں عقیدوں کا محتاج نہیں ہوں۔ میرے لیے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعدد لہ عذاب مہین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی ان پر لعنت ہے۔ وعدد لہم، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے عذاب مہین، بڑا سخت عذاب۔ تو معاویہ ابو سفیان سے تو ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائی، مولا علی کو اذیت پہنچائی، امام حسین کو اذیت پہنچائی، عام امتیوں کو اذیت پہنچائی۔ اپنے بیٹے کی بیعت لینے کے لیے مدینے کے اوپر انہوں نے مسلح فوج کو بھیجا کہ جو یزید کی بیعت نہ کرے اس کو مار دو۔ ایسے شخص کے بارے میں نہیں چپ رہ سکتا۔ میری نظر میں وہ دشمن خدا ہے، میری نظر میں وہ دشمن مصطفیٰ ہے، میری نظر میں وہ دشمن اہل بیت ہے، آل رسول ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے اللہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس سے راضی ہو تو اس سے راضی ہو، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس کو تکلیف پہنچائے اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی۔ تم لوگوں کو مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ آج سب کچھ بھول گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے ساتھ جو کچھ بھی اس دور کے مسلمانوں نے کیا ہے، دشمن نے بھی نہیں کیا ایسا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ بی بی فاطمہ کتنی تکلیف کا شکار ہوئی ہوں گی جب انہوں نے اپنے شوہر مولا علی کو یہ فرمایا کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع مسلمانوں کو نہ دینا، رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا، میں نہیں چاہتی کہ ان مسلمانوں میں سے کوئی میرے جنازے میں آئے۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس ذات کو جنہوں نے ایسے ریمارکس دیے۔ تو جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا دل توڑا، دل زخمی کیا، ان کو اگر ہم برا نہ کہیں تو کس کو برا کہیں؟ پھر دوسری طرف ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں پر تم کوئی برا کام ہوتے دیکھو تو بازو کی طاقت سے اس کو روک دو، اگر بازو کی طاقت سے روکنے کی ہمت نہیں ہے تو زبان سے برا کہو۔ زبان سے بھی برا نہیں کہہ سکتے تو دل میں برا جانو، لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے برائی کا، یہ تو ماضی میں ہو چکا ہے، ہم اس کو اب روک نہیں سکتے، ہو چکا ہے نا۔
اب دو چیزیں رہ گئی ہیں ہمارے پاس کہ زبان سے برا کہیں یا دل میں برا جانیں. تو اب ہم میں زبان سے کہنے میں ہمت ہے تو ہم زبان سے برا کہتے ہیں. ایک کافر کا بچہ تھا، وہ مردود ہے. لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کے دل پر زخم لگائے. اور نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دل پر زخم لگائے بلکہ امت کا شیرازہ بکھیر دیا، اسلام نیست و نابود کر دیا. اگر نہیں کیا تھا تو پھر کیوں کہتے ہو شہروں میں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ امام حسین کس بات کی قربانی دے رہے تھے؟ اسلام کو انہوں نے زندہ کیا نا اپنے خون دے کر. امام حسین کی وجہ سے آج اسلام قائم تھا، اور نہ ہوتی یہ قربانی تو اسلام ختم ہو جاتا. تو معاویہ نے تو اپنی دانست میں اسلام ختم کر دیا تھا. اور یہ مولوی جو آپ کے سامنے بکواس کرتے ہیں، ان کی باتوں پر یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہمارے محسن صحابی ہیں کہ ان کے احسان سے امت سبکدوش ہو ہی نہیں سکتی. یہ اتنے قابل اعتماد صحابی تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو قرآن نازل ہوتا تھا نا، جبریل امین جو قرآن لے کر حاضر ہوتے تھے بارگاہ رسالت میں، تو وہ وہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لکھتے تھے. اور بھی کاتبین وحی ہیں، ان میں سے آپ بھی تھے. تو یہ جو اس وقت جو ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو یہ کام ہے نا آپ کا کتابت کا، انہیں سمجھو کہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے نا، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ان کا بھی یوں پہنچنے میں حصہ ہے ہم تک. صحابی ابن صحابی نبی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم صحابی نبی حضرت ابو سفیان اور والدہ محترمہ صحابیہ نبی حضرت بی بی ہند رضی اللہ عنہما نے فتح مکہ سنہ 8 ہجری میں اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اسلام قبول کیا. تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب صحابی، والدہ صحابیہ، اور آپ کی ایک بہن ام حبیبہ جو کہ ہماری ام المومنین ہے. اتنا بڑا شرف حاصل ہے. ام المومنین ام حبیبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی. بخاری شریف میں صحابیہ نبی حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ یعنی جنگ کرے گا، انہوں نے واجب کر لی یعنی جنت. آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں؟ غیب کی خبر دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان میں سے ہو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جنگ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں ہوئی تھی. لہذا ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے جنت واجب ہوئی، اور آپ رضی اللہ عنہ تو اس لشکر کے امیر تھے، سپہ سالار تھے، چیف تھے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل المتناہیہ پر اپنی تعلیقات میں بخاری شریف کی حدیث پاک سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور آپ کا جنتی ہونا بیان فرمایا. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مجھے بہت پرانا ان سے محبت ہے. صحابی نبی ہیں، اور ایک طرح سے مطلب یہ میں ان کو مظلوم صحابی سمجھتا تھا کہ اب تو خیر وہ بہت کھل کر لوگ آئے، پہلے بھی مطلب وہ تو ایک یہ بھی کہ سادات کرام حضرت امیر معاویہ کے زیادہ خلاف یہ اب بھی لوگوں نے تاثر دینے کی کوشش کی، لیکن یہ خدا کی قسم یہ غلط ہے، تاثر ایسا نہیں ہے. تو یہ سید صاحب ہیں. تو میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اپنا کوئی درد ان کے سامنے بیان کیا. دعوت اسلامی کے شروع کے دور کی بات ہے، یہ ایک تعداد ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی تب کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کوئی یار حضرت امیر معاویہ کی نسبت سے یار کوئی اپنے بچوں کا نام بھی معاویہ نہیں رکھ رہا ہے، کیسا ہر دور ہے. تو بولے میرے اس بیٹے کا نام معاویہ. وہ ایسے معاویہ مشہور ہے کہ مجھے بھی ان کا نام یاد نہیں ہے. چھوٹا لڑکا تھا، یہ حسن نژاد جتنے ہوں گے اس سے بھی شاید چھوٹے ہوں گے، تو ان کا نام رکھ دیا معاویہ. بولا آج سے یہ معاویہ. تو وہ معاویہ بال بچوں والے ابھی آخری اطلاع تک تو حیات تھے، تو
बाल बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक हम मैं भी मुआविया ही समझता हूँ इनको, नाम वो पता ही नहीं है, पुराना नाम भूल भल एक तो नाम रख लेते हैं फिर भूल जाते हैं, असली नाम वही चल रहा होता है जो पहले का था, इनका नाम ही मुआविया, और ये मशहूर हो गए मुआविया से। खैर अब तो माशाल्लाह मुआशरे में मुआविया बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब घर घर हर घर में एक मुआविया होना चाहिए। इस सहाबी की निस्बत से इसमें यूं रखें जैसे मुआविया अली, मुआविया हुसैन, मुआविया हसन, ये मुरक्कब नाम हमारे यहाँ ये, तो ये भी मतलब है कि ज्यादा जमेगा, क्योंकि अगर हम मुआविया का नाम लेते तो बाज गलत में फैलाते कि नऊजुबिल्लाह अहले बैत को नहीं मानते, क्या दिमाग खराब हो गया जो ऐसा सोचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत की तो शान यानी खुदा की कसम इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, हम बयान क्या करेंगे। जैसे मौला अली और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों का अगर हम फजीलत के मामले में तकाबुल करते हैं तो मौला अली की शान तो बहुत बड़ी है, नऊजुबिल्लाह अमीर मुआविया को इनसे अफजल थोड़ी समझते हैं। लेकिन मैं ये कि इन पर लोग, इसका मतलब नहीं कि हज़रत अली से मोहब्बत है तो मुआविया को बुरा भला कहें रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये नहीं हो सकता ना कि हर सहाबी नबी जन्नती है ना, दर्जात इनके अपने अपने हैं, लेकिन ये कि जो सहाबी है वो जन्नती है, और जो मुआविया को ना माने वो कुरान ना पढ़े। हाँ, कुरान करीम हमारे हाथों में ना, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत इसमें शामिल है, कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकार करे तो वो मतलब दिन दिहाड़े सूरज का इनकार कर रहा है। ये कातिबे वही और भी सहाबा थे, उनमें से एक ये भी है कातिबे वही, और सबसे ज्यादा शोहरत बतौर कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की है अल्हम्दुलिल्लाह।